سورہ نمل آیت 88 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترا اور تو دیکھتا ہے جبالا پہاڑ تحسبوہا تو خیال کرتا ہے انہیں جامداتن جمع ہوا واہیا اور وہ تمرو چلیں گے مرہ چلنا صحابی بادلوں کی طرح چلنا سن اللہ کی کاریگری الذی وہ جس نے اتقانا خوبی سے بنایا کل شعین ہر شے کو انہو بے شک وہ خبیر باخبر بما اس سے جو تفعلون تم کرتے ہو اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں یعنی اپنی جگہ کھڑے ہیں مگر وہ اڑتے پھریں گے جیسے بادل یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ مختلف حوالوں سے اللہ انسان کی توجہ یا اس کا دھیان اس حقیقت کی طرف لا رہے ہیں جو حقیقت اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ان تمام حقیقتوں کا ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ میری آپ کی خوش نصیبی ہے اگر ہم ان حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نہیں جانتے تو یہ انتہائی بدبختی ہے۔ ہمارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں وہ اللہ کی کاریگری ہیں، اس کے ہونے کا ثبوت ہیں وہ، اور ہم ان چیزوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں، ان کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں، لیکن اس ذات کے حوالے سے نہیں دیکھ رہے۔ تو جو چیز جیسی ہے، جو اس کا کردار ہے، وہ ایک وقت تک کے لیے ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو ہر ایک چیز اپنا مختلف کردار ادا کرے گی۔ اب اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور تمہاری دانش میں، تمہاری نظر میں یہ ایسے ہیں جیسے یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، یہ حرکت نہیں کر رہے۔ ویسے دیکھا جائے، اس کو ڈیپس اور اس کی ڈیپتھ میں اس کی اسٹڈی کی جائے تو یہ مختلف جو بر اعظم ہیں، یہ کانٹیننٹس ہیں، یہ جو ٹکڑے ہیں خشکی کے، ویسے تو 70% پانی ہی پانی ہے، اس میں یہ مختلف جو دنیا کے جو ممالک ہیں یا جو لوگ آباد ہیں جن خشکی کے کروں پر، جن جگہوں پر، تو یہ اپنی جگہ ایسے نہیں تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے سرک رہے ہیں، یہ اپنی جگہ چینج کر رہے ہیں۔ اب چونکہ ان کی جو حرکت ہے وہ ہم بڑی مائنیوٹ قسم کی ہے یا ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کر رہے، وہ سور پھونکا جائے گا تب صورتحال یہ ہوگی، فزیکلی دیکھیں گے انسان جیسے بادل اڑتے ہیں، اسی طرح پہاڑوں کو وہ دیکھیں گے۔ اللہ کی کاریگری دیکھو کہ اللہ نے ہر ایک چیز کو کیسے کمال طریقے سے بنایا ہے، اور اتنی بڑی کائنات کا مالک اللہ وہ ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہم مگن ہیں اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی سوچوں میں، اپنی اپنی فکروں میں، جبکہ یہ فکریں عارضی ہیں، یہ غیر ضروری ہیں۔ جو ضروری فکر ہے وہ ہمیں لگ نہیں رہی، ہم اس کی طرف آ نہیں رہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے دیکھو سمجھ جاؤ۔ وہ جب وقت آ جائے گا نا پھر تمہاری کسی کی کوئی نہیں چلنی۔ آج اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، آج تم اپنی مرضی کے مالک نظر آتے ہو، تب تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو اور کہتے ہو یہ روٹین کی چیزیں ہیں، بس ایسی ہی چلتی رہیں گی، یا سدا ایسی آباد ہے دنیا، یا یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے اور ایسے چلتا رہے گا، یہ کافر کہتے تھے۔ تو اپنے انجام کی فکر کریں اور حقیقت کو جانیں، اور جو حقیقت، جو علم، جو آگہی میرے آپ کے لیے ضروری ہے وہ قرآن میں موجود ہے، اس سے اپنے آپ کو آشنا کریں، اور جتنی ڈیپتھ میں آپ جائیں گے اتنے آپ باخبر ہوں گے، اور اتنی آپ دنیا کی خباثت سے اور دنیا کی آزمائش سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے، ورنہ بچانا بہت مشکل ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ تماشا ہو کیا رہا ہے، اور کس تماشے کی طرف جہان لگا ہوا ہے، اس کو اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ یہ ڈھٹائی ہے اور کچھ بھی نہیں، کہ اب ہم پر اثر نہیں کرتی باتیں، ہم اپنی ضد میں، اپنی انا میں، اپنے نفس کی اس گرفت میں ہیں، اس شیطان کی ایسی گرفت میں ہیں کہ ہمیں کچھ اور سجھائی نہیں دیتا، بلکہ ہم نے اس کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں کہ تم آؤ اور مجھے شکار کرو۔ تو اپنے آپ کو اس کے شکار ہونے سے بچانا ہے۔ اس نے کھلا چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں ان کے ہر طرف سے آؤں گا، ان لوگوں کے جو اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہیں کہ میں ان کے لیے ہر صورت میں رکاوٹ کھڑی کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس نے بخش رکھا ہے، مجھے اس نے بخش رکھا ہے
ہم مسلسل کئی شیطانوں کی زد میں ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا شیطان مسلط ہے اس پر، اور وہ کیا صرف اپنے حد تک ہے؟ انسان جب شیطان بن جائے تو معاذ اللہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اس خیر کی طرف لانا ہے۔ خیر کیسے ہوگی؟ خیر ایسے ہوگی جب میرے آپ سب کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہ محبت ہوئی تو پھر ہم دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ آپ کا جینا آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر آخرت سامنے نہ ہوئی ہم اپنے آپ کو دنیا کی بدبختی سے بچا نہیں پائیں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ دنیا کے مال، اسباب، اچھی صحت آپ کے لیے خیر ثابت ہوگی۔ اگر یہ چیزیں میسر ہوئیں اور ایمان میسر نہ ہوا تو بدبختی سے کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ تو خوش بختی اسی میں ہے کہ آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ کسی نہ کسی طرح آج کا دن گزر جائے گا، جیسے کل کا دن نہیں ہے اب ہمارے پاس۔ آج کا دن جو ملا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ آج کے دن پورا بھی ملتا ہے یا کتنا ملتا ہے۔ جب صورتحال یہ ہے، اتنی غیر یقینی صورتحال میں ہم دنیا کی پلاننگ میں کیسے؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بدحال مفلس کہیں پڑا ہو، اس کو اٹھایا جائے اور لا کھڑا کیا جائے ایک سپر سٹور میں، اور وہ دیکھے ایک ایک چیز کی طرف دیکھے اور اس کی رال ٹپکنے لگ جائے، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، اپنی جیبیں بھرے، اپنے بیگ بھرے، اور پھر تھوڑی دیر بعد پتہ لگے کہ تمہارا ٹائم ختم، اس کو اٹھایا جائے، اٹھا کے پھر وہیں پھینک دیا جائے، اور پھر وہ پڑا ہو، ہے میں نے یہ مال جمع کیا تھا، ہے وہ بھی چیز تھی، ہے وہ یہ بھی چیز تھی، وہ سب کا سب وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ہم اس دنیا میں کیا آئے، آنکھیں ادھر ادھر کیا کھولی، کیا چیزوں کو دیکھا، بوکھلا گئے، پاگل ہو گئے، جمع کرنے لگ گئے۔ جب یہ اٹھایا جائے گا گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا یہ ساری چیزیں میرے ساتھ جائیں گی؟ نہیں جائیں گی نا۔ تو پھر جو چیز جائے گی اس کی فکر کریں۔ کثرت قلت پر غالب آیا کرتی ہے۔ ہمارا جو ماحول ہے، ہماری جو شناسائیاں ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں، وہ دنیا داروں سے ہیں، دنیا کے رسیا۔ اس سپر سٹور میں آ کر حواس باختہ ہونے والے تو ظاہر ہے ان کے اثرات تو ہم پر آئیں گے، وہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیں گے؟ وہ نہیں، وہ کھینچ کھینچ کر ہمیں گھسیٹ کر ہمیں لائیں گے، اور ہم تیار بیٹھے ہوں گے ان کی جی حضوریوں کے لیے، بیٹھے ہیں بلکہ اور کر رہے ہیں تماشے ہیں۔ یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ جو حسن ظاہر ہے نا، ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہی ہیں ہمیں، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے سیانے۔ تو اپنے آپ کو بچانا ہے اس فریب سے، کھلا فریب ہے۔ جب وہ بنانے والی ذات کہہ رہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس حقیقت کو نہیں مان رہا، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے کام آنے والی چیزیں، یہ میرے لیے ضروری ہیں، ناگزیر ہیں، یہ میری بقا کا، میری عزت کا، میری خوبیوں کا، یا میری آسانیوں کا یہ سورس ہیں، یہ ذریعے ہیں۔ یہ نہیں ہے، مان لو یہ نہیں ہے۔ نہیں مانو گے نا تو تنگ ہوگے۔ ان کے پیچھے لگ کر، ان کے پیچھے چل کر اپنی مہلت برباد کر رہے ہیں، اپنی انرجیز، اپنی صلاحیتوں کو جھونک رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ یو ول بی آل alone، کوئی نہیں ہوگا ساتھ۔ یہ سب تماشے، یہ سب تعلق، یہ سب دوستیاں، یہ سب دکھاوے کہیں بھی نہیں ہوں گے، کہیں بھی نہیں ہوں گے۔